متوکل بیمار پڑ گیا، یہی میرے معصوم امام کے ہی زمانے کا واقعہ۔ اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی۔ متوکل ٹھیک ہو گیا، کہنے لگی کہ میں کچھ دینا چاہتی ہوں صدقہ، کثیر صدقہ۔ تو کثیر دینا چاہتی ہوں، کتنا دے دوں؟ تو وہ جو درباری ملا تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک نے کہا جی 30 جانور دے دیجئے۔ تو برابر میں بیٹھے ہوئے سے متوکل نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ سمجھا کہ میں زیادہ بتاؤں گا تو یہ زیادہ خوش ہوں گے، تو انہوں نے کہا 40 دے دیجئے۔ تو کہا اچھا وہاں 30 اب 40 آپ بتا دیجئے۔ مثلا تیسرے مولوی صاحب سے پوچھا، اس نے کہا 50 دے دیجئے۔ اچھا یہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑھائیں گے تو ہماری کوئی تعریف ہوگی، اب یہ مشکل میں آئیں گے۔ تو جیسے جیسے رائے بدلنے لگی تو وہ کہنے لگا جی 30 کیوں، 40 کیوں، 50 کیوں، کوئی ایک رائے کیوں نہیں ہے؟ تمہاری ایک رائے کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جب آپس میں مشکل میں آ گئے کہ صاحب یہ تو بتانے پر ہی مشکل بڑھ گئی۔ تو جب بھی کبھی امت کو پریشانی آئی ہے تو اپنی جان خلوصی کے لیے ہی صحیح اہل بیت یاد آئے۔ تو کہنے لگے وہ جو 10ویں امام علی نقی ہیں وہ بتائیں گے۔ تو میرے مولا علی نقی سے جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا 80 جانور، 80 عدد، کوئی بھی چیز 80 عدد کی اللہ کی راہ میں دینے سے نظر پوری ہو جائے گی۔ 80 کا عنوان کثیر کے اوپر ہے، کثیر دینے کی نیت کی تھی، منت مانی تھی۔ یہ 80 کا عدد پورا کر دیں تو انہوں نے کہا حضور 30 والے سے بھی پوچھا تھا ہم نے کیوں، 40 والے سے بھی ہم نے کہا تھا کیوں، 50 والے سے بھی پوچھا تھا کیوں، اب آپ 80 والے ہیں آپ سے بھی ہم پوچھیں گے کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا تمہارا حق ہے کہ پوچھو، جواب دینا تو میرا کام ہے۔ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں کثیر موقعوں پر نصرت دی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو 80 جنگوں میں نصرت دی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر راسخون فی العلم بتائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ بتائے گا یا وہ کہ جن کو اللہ نے علم میں اتارا ہے، جن کی زندگیاں علم کے بغیر نہیں ہیں، جن کی حیات علم ہے اور علم ان کی حیات ہے اور حیات ان کی علم ہے، وہ صرف یہ گھرانہ ہے جن کا سب سے بڑا عنوان فضیلت علم ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ جو لوگ نبی کے، مولا علی کے، ائمہ اہل بیت کی زندگیوں کا صرف بشری پہلو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ان سے سوال کر رہا ہوں ان ہستیوں کا صرف ایک پہلو نہیں ہے، ان کا ایک مادی پہلو ہے، ایک روحانی اور معنوی پہلو ہے۔ وہ جو روحانی اور معنوی پہلو ہے وہ مادی پہلو سے پہلے کا ہے، یعنی دنیا میں ان کے آنے سے پہلے بھی یہ تھے۔ اس حیات کو میں نہیں سمجھ پا رہا، اچھا یہ کون سا، میں نے اس چیز کو ہم مان کیسے لیں؟ تو بھائی کیا قرآن مجید میں عام شہید کے، یہ تو عام شہید جو ہمارے ہاں مظلوماً مار دیا جائے، مقتول ہو، مظلوم ہو، ہم اس کی زندگی کو نہیں پہچان سکتے کہ اس کی زندگی کیسی ہے، تو پھر میرا یہ شوق کیسا ہے کہ میں یہ جانوں کہ سیدہ کا مقام کیا ہے۔